ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بس ٹرین فلائٹ میں تیمم کیسے کرے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں تیمم کے بارے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، جیسے کہ تیمم کیسے کرے، تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں، تیمم کے واجب ہونے کی شرطیں، تیمم کے سنن اور مستحبات، تیمم کے فرائض اور واجبات۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں بھی بس ٹرین اور فلائٹ میں تیمم کیسے کریں اس بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کو آپ کے دماغ میں ہونے والے ہر سوالات کے حل کے لیے کھولا گیا ہے، جو مجھے آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کومنٹ باکس میں ملیں گے۔ ریل اور بس میں تیمم کی شرائط۔ مسئلہ: ریل گاڑی اور موٹر میں تیمم سے نماز کی صحت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہے۔ نمبر 1، ریل گاڑی کے کسی ڈبہ میں بھی پانی نہ ہو۔ نمبر 2، راستہ میں 1 میل شرعی یعنی 83 کلومیٹر کے اندر کہیں پانی کے وجود کا علم نہ ہو۔ نمبر 3، اگر ریل گاڑی یا موٹر کے تختے پر اتنا غبار ہو کہ بخوبی ہاتھ کو لگے تو اس پر تیمم کر لے۔ ان میں سے کسی ایک شرط پر قدرت نہ ہو تو جیسے بھی ممکن ہو پڑھ لے، مگر بعد میں قضا کرے۔ مسئلہ: ریل میں یقین ہو کہ نماز کے وقت کے اندر پانی مل جائے گا تو نماز مؤخر کرنا مستحب ہے۔ اگر پانی مل جائے تو وضو کر کے نماز ادا کرے، اگر نہ ملے تو اور وقت تمام ہونے کا اندیشہ ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ مسئلہ: ریلوے اسٹیشن پر اگر پانی دینے والا غیر مسلم ہے تو اس سے پانی لے کر وضو کر لینا جائز ہے۔ ہاں، اگر یقین ہو کہ اس کا برتن ناپاک ہے تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لے، اسٹیشن پر جو پانی تقسیم ہوتا ہے وہ عموماً پاک ہوتا ہے اور ان کا برتن بھی، لہذا شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص ریل یا جہاز پر سوار ہو اور اس نے پانی نہ ملنے سے تیمم کیا ہو اور راستہ میں چلتی ہوئی ریل سے اس کو پانی کے چشمے، ندی وغیرہ نظر آئے تو اس کا تیمم نہ جائے گا، کیونکہ اس صورت میں وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے بس، ٹرین اور ہوائی جہاز پر تیمم کیسے کرے۔ مٹی ہو یا مٹی کی قسم کے کوئی اور چیز وہاں موجود ہو، یا پھر کسی تختے یا گلاس پر اتنا غبار ہو کہ اس پر تیمم کیا جا سکے، تو سب سے پہلے اس مٹی پر یا اس تختے پر یا اس گلاس پر جس پر غبار لگی ہوئی ہو، دونوں ہاتھوں کو ضرب لگائیں گے۔ جب دونوں ہاتھوں پر غبار لگ جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دیں گے۔ دونوں ہاتھوں سے زائد غبار ہٹانے کے بعد پورے منہ پر مسح کریں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے کہنیوں سمیت مسح کریں گے۔ دھیان رہے کہ کہیں بھی کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے جس پر مسح نہ کیا ہو۔